بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا ہے مولانا نسخ کی سب سے زیادہ افصح صورت اور واضح وہ ہے جہاں صحابہ فرماتے ہیں کانا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مستہ النار. نزہۃ النظر میں پڑھا ہے پچھلے سال، اسی کی مثال آ رہی ہے. مولانا کسی چیز کو آگ نے چھو دیا، روٹی کو بھی چھو رکھا ہے، سالن کو بھی چھو رکھا ہے، چائے کو بھی چھو رکھا ہے، ستو کو بھی چھو رکھا ہے، اور بریانی کو بھی چھو رکھ دو. ما مست ہننا یہ کہہ لو یا ما غیرت ہننا، کیا اس کے کھانے سے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹے گا؟ مولانا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب احادیث واہیات لا حول ولا قوت، یہ تو ہماری طاقت نہیں، بے شمار حدیثیں وضو کا حکم فرما رہے ہیں. اس کے خلاف بے شمار حدیثیں ہیں، اس لیے یہ کہنا پڑے گا تھا منسوخ ہو گیا. کوئی جھگڑا نہیں ہے. وہ روایات ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، منسوخ ہے یہ ناسخ ہے اس کے واسطے. صحابہ سے اس کی وضاحت موجود ہے. اس میں کہیں ستو کا ذکر آوے، کہیں سریا کا لفظ آوے. موطا میں پڑا ہوگا آپ نے فرمایا لاؤ بھائی، آپ نے طلب کیا فلم یوتا الا بالسویق فسریا، ستو کو گھی میں سانا گیا. کہیں پینے کا ذکر ہے، کہیں ساننے کا ذکر. ستو کھانے کے دو طریقے ہیں. اصل میں آپ لوگوں کو واسطہ نہیں پڑا، اللہ کا فضل ہے ہم سب چیزوں سے واسطہ رکھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں ہمارے بچپنے میں ستو جو سے بنتا تھا، جو سے نہیں، جو ہی سے بنتا تھا اس وقت. اب تو گیہوں وغیرہ سے بھی بناتے ہیں. جو ہی سے بنتا تھا اس وقت، یہی رواج تھا. اب اس کے دو طریقے ہوتے تھے. وہ جو آپ نے پڑھا اس میں بھی آ رہا ہے، وہ سریا والا. ستو لیا، کوئی شکر لی، کچی شکر جو کولو میں ہوتی ہے، اتنا سا گھی لیا، لپ لپا ہو گیا، کھا لیا. بہترین حلوہ. ایک شکل تو یہ ہے کھانے کی. یہ تو ہے ستو کھانا. ایک ہے جس زمانے میں لویں چلتی ہے نا، پانی لیا. آج کل تو جگ چل رہا ہے یہ بجی پلا. اس وقت میں اور طرح کے وہ تھے برتن. وہ لیا لوٹے میں پانی، اور اس میں کچھ ستو ڈالا، کچھ شکر ڈالی، اور دو چار دفعہ اس کو ایسا کیا، پھر اس کو پیتے سے لو نہ لگے. وہ پینا ہے. یہ دونوں طریقے مروج تھے. ہم نے خوب کھا رکھے، پی رکھے. ابھی بھی مل جائے تو ختم. ارے مولانا ابھی تمہارے امتحان سے ایک دن پہلے میوات میں تھا، ایک دسترخوان پر گھی اور چٹنی آ گئی. کسی چیز کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، پوچھنا ان سے میواتیوں سے. میں کہا یہ گھی چٹنی دے دو، یہ تم کھاؤ. وہی کھائی میں. وہی تو ہے اصلی چیز. ایک مسئلہ تو یہ ہے، سارا باپ آپ کے سامنے واضح ہے. اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اتفاق پوری امت کا، صحابہ کا، ائمہ کا، ائمہ اربعہ کا، جمہور کا، سب یہی ہے، وضو نہیں ہے. مگر احادیث ہیں، احادیث منسوخ ہیں.
بعض حضرات جیسے شاہ ولی اللہ صاحب ہیں اس طرف بھی گئے ہیں، یہ حکم خواص سے امت کے واسطے ہے، عامت المؤمنین کے واسطے نہیں ہے۔ لا بس متقی حضرات سے تعلق ہے اس کا، ان کے لیے۔ ایک مسئلہ مولانا یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے انما الماء من الماء، اس کے ظاہر کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بیچارہ قیام الامام فی المحراب ہے، خشیت طاری نہیں ہو رہی ہے، آنسو نہیں نکل رہے اس کو، تو غسل واجب ہوا کہ نہیں؟ اس حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر تو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انما الماء من الماء، یعنی پانی کا استعمال واجب ہوتا ہے پانی کے نکلنے سے، پانی نکلا نہیں، لہذا پانی کا استعمال واجب نہیں ہوا، غسل واجب نہیں۔ اس حدیث کا تعلق احتلام سے ہے، انما الماء من الماء، احتلام سے اس کا تعلق ہے۔ اور بھی جوابات دیے گئے، یہ سب سے واضح جواب اس کا احتلام سے تعلق۔ آپ دیکھ رہے یوں ہو گیا یوں ہو گیا، ابے یوں دیکھ کچھ ہوا کہ نہیں؟ امام صاحب پہ خشیت طاری ہو گئی، اس کا کچھ اثر مرتب ہے کہ جی ہاں لنگی جو ہے اس کے فیض سے فیضیاب ہے، جا کے غسل کرو۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر انما الماء من الماء۔ لیکن اگر وہ ہو گیا، التقاء خطانین ہو گیا، تماس ہو گیا، یا ادخال قیام الامام فی المحراب کی شکل سامنے آ گئی جس کو التقاء خطانین سے آپ تعبیر کرتے ہیں، پانی نکلے نہ نکلے، امام صاحب پر خشیت طاری ہو کہ نہ ہو، آنسو پانسو اس سے نکلے کہ نہ نکلے، بہر شکل اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہدایہ میں مادہ منویہ بعض دفعہ بہت کم رہتا ہے، وقد یخفی علیہ لقلتہ، بعض دفعہ اتنی قلیل مقدار میں ہوتا نکل گیا ملا جی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور خاص کر کمزور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فأقیم السبب مقامہ، سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا گیا۔ بس یہاں التقاء خطانین سبب مسبب کے درجے میں ہے، یعنی یہ منی کے نکل جانے کے درجے میں شمار کر لیا گیا اس کو، لہذا اس کی جتنی بھی شکلیں ہوں گی تمام صورتوں میں غسل واجب ہوگا۔ وہ بہت تفصیلی واقعہ امام طحاوی نے نقل کیا ہے، پورا مفصل شرح معانی الاثار میں آ گیا ہوگا، ان کو بھیجا تھا جاؤ حضرت عائشہ کے پاس، وہ حفصہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ وہ بیچارے گئے کہ جی یہ میں نہ جانتی، عائشہ کے پاس جاؤ۔ وہ واپس آئے کہ جی وہ تو یوں کہہ رہی، کہ اچھا جاؤ انہی کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ پھر بتایا انہوں نے غسل واجب ہے، میرے ساتھ حضرت نے ایسا کیا، خود بھی غسل کیا اور مجھے بھی غسل کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے جو تنبیہ کی اس کے اوپر، وہ سب آپ کے سامنے آ چکی ہے شرح معانی الاثار میں۔ ویسے تو اور کتابوں میں بھی ہے مگر بہت تفصیل سے اس میں شرح معانی الاثار میں۔ مولانا ایک آدمی کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، وہ کہنے لگا ملا جی مجھے اسلام میں داخل کر لو، ہے اٹھ پہلے غسل کر اس کے بعد کریں گے۔ کیا غسل کرنا واجب ہے؟ نہ، پھٹ داخل کر۔ جب اسلام میں داخل ہو گیا ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ اجی سمامہ ابن اسال نے تو غسل کیا، حضرت نے کہا ہے کیا؟ وہ خود سے گئے ہیں، وہ سمامہ ابن اسال کا واقعہ آ رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ امام نسائی کہیں کی بھی بات کہیں لا کے پیش کر دے گا، اسے تو مسئلہ نکالنا۔
یعنی اس بات سے اس کا تعلق ہو نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، اسے مسئلہ نکالا کہیں سے بھی حدیث اٹھا کے وہ پیش کر دیں. یعنی اجتہاد بہت اعلیٰ درجے کا ہے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا، جیسے انداز بھی آپ حضرات کو ہوا ہوگا. ایک ہی ہے، ایک آدمی ہے مسلمان، اس کا ایک رشتہ دار ہے کافر. اسلام کسی کے بھی ساتھ رواداری سے، مدارات سے، اچھا برتاؤ کرنے سے کسی کے ساتھ بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ رواداری کا، مدارات کا، اخلاق کا حکم کرتا ہے، انصاف کا حکم کرتا ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن مودت، ان سے قلبی دلی محبت، اس کے بارے میں حکم کرتا ہے، وہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے. اور کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ. سب ایمان کی لڑی میں ہے نا، عرب، عجم، گورے، کالے، سب کے سب بھائی، ایک دم بھائی، ایمانی بھائی. ایک دن ایک میڈم بولی، شاید ان کے یہاں کی ہوگی، بھائی جان. میں کہا کیسے کہ جی سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. میں کہا ٹھیک، بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی تو نہیں کہا، تو سمجھ کے بولو. بھائی بھائی فرمایا ہے، بہن بھائی کہاں ہے؟ میڈم چپ ہو گئی. صحیح بولو، بھائی کیوں کر رہی ہو؟ ملا جی کہو. اشکال ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں کی میڈم کہہ رہی ہے تو تم کو پریشانی ہو رہی ہے. نہیں میرے عزیز، وہ میرے اور آپ کے بنانے سے نہیں ہوگا نا، وہ تو اللہ کے بتانے یا بنانے سے ہوگا. یا تو اللہ نے بنایا ہو یا تو بتا دیا. اللہ نے بنا دیا، اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے. اللہ نے بتا دیا، اللہ کا فرمان حق ہے. انما المؤمنون، بھائی بھائی فرمایا، بہن بھائی تو نہیں فرمایا اللہ نے. غور کیجیے اس پر. نہیں تو کسی بھی چلتی میڈم کا ہاتھ پکڑ کے آپ کہیں گے بہن جی انما المؤمنون اخوہ. اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ کے رہیے گا، کبھی اس چکر میں کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو. آپ دل توڑنے کے جب، اور اگر شریعت کا قانون ٹوٹ جاتا تو سوچ سمجھ کے بولو. بالکل صحیح ہے، مگر میں تو یوں فرمایا، اللہ نے بھائی بھائی کو فرمایا، بہن بھائی کا ذکر نہیں کیا اللہ نے. مطلب نا اپنے پاس سے قیاس مت کیجیے، اللہ کے فرمان کو میں بولوں. اللہ جو فرمائے گا نا، ہر پہلو پر نظر ہوتی ہے، وہاں تک نظر ہوگی، وہ انسانی رسائی سے باہر کی باتیں مت. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. اللہ کا کلام. میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا، وہ ایک دن اسی سال مشکات میں، وہ امتحان سے پہلے ہی میں نے ایک شعر پڑھ دیا. تو ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ شعر غلط ہے شاعر کا، کن نے لکھا پھول. میں نے کہا او ملا جی، یہ تیرے باپ کا شعر ہے کیا؟ ہے کوئی اسے غلط کہنے والا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا شعر.
وہ جو لکھ رہا ہے اس کا دماغ خراب ہے، اس کو خبر نہیں ہے، اسے اس مصنف کو بتا دے. اس نے کہا تھا فلاں کتاب میں لکھا، اسے بتا دے ٹھا کے خبر میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا چہرے. بدتمیزی کی باتیں کرتے ہیں، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں بغیر تحقیق کے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. ایسے میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ جس اس نے پوچھا مجھ سے، اس کے ایک آدھ دن کے بعد ذکر کیا تھا میں نے آپ کے یہاں پہ. کہا تھا مشکات میں ایک طالب علم کوئی کتاب لے رہا تھا، وہ جی میں نے کہا اسے بتا دے کہ عبداللہ ابن عباس کا شعر ہے، حبر الامت کا، جس کو کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہہ دے غلط ہے. خیر تو میں عرض کر رہا تھا، اسلام جو ہے خاطر مدارات سے منع نہیں کرتا. ایک آدمی کا رشتہ دار ہے، کافر ہے، کافر سے مودت تو نہیں ہو سکتی، یا اس کا باپ ہے مثلا، مودت تو نہیں ہو سکتی، لیکن ابوت کے جو اور تقاضے ہیں جس کا تعلق مدارات سے ہے اس کا تو لحاظ پات کرنا پڑے گا. شریعت اس سے منع نہیں کرے گی. اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے کھانے کو دینا، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے دفن کا جو انتظام ہے ان کے حساب سے کوئی اور کرنے والا نہیں ہے تو پھر بیٹا ہی تو دفن کرے گا. لیکن وہ چونکہ کافر ہے، نہ کوئی غسل ہے، نہ کھلا ہے، نہ نماز ہے، نہ کچھ ہے، وہ تو کافر ہے، لیکن دفن تو کرنا ہے، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے تو کون کرے گا؟ بیٹا ہی کرے گا نا. لہذا ابو طالب کا جب انتقال ہوا، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، حضرت علی نے بتایا تو حضرت نے حضرت علی کو کہا جاؤ دفن کر کے آ جاؤ. اور پھر فرمایا غسل کر لو. یا تو اس وجہ سے کافر کے بدن کے ساتھ ہاتھ لگا ہے، یا وہ اس وقت کا ہے کہ اس وقت میں اگر میت کو نہ لاوے، کسی کو نہ لاوے تو غسل کرنا ضروری تھا. پھر بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، وہ واقعہ پہلے کا ہے. کیونکہ ابو طالب کا انتقال تو بہت پہلے ہے، ہجرت سے پہلے ہے. ان سب باتوں کے سمجھنے کے بعد اب ایک تھوڑا سا سنو. ایک راوی ہے ابراہیم ابن عبداللہ ابن قاری، قیف الف زبر قا، پھر اس کے بعد میں ہے را، پھر اس کے بعد میں ہے زوئے. ابراہیم ابن عبداللہ ابن قاری. بعض روات نے اس میں گڑبڑ کر دی. ایک حدیث میں آئے گا آپ کے سامنے، ایک جگہ تو بالکل آئے گا ٹھیک، ابراہیم ابن عبداللہ ابن قاریس. بعض جگہ آ رہا ہے عبداللہ ابن ابراہیم ابن قاریس. یہ روات کی گڑبڑ ہے. امام نسائی کی نہیں، امام نسائی نے وہ بھی پیش کر دی سند، وہ بھی پیش کر دی. اصل ہے ابراہیم ابن عبداللہ ابن قاریس. ایک آ رہا ہے عمر آئے گا، اور اس کے بعد میں کچھ عمر، وہ اصل ہے عمر ابن عبد القاری. ایک راوی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ حدیث کو امام نسائی دو راویوں سے لے رہا ہے. ایک کچھ نہیں کہہ رہا ہے لیکن ایک کہہ رہا ہے القاری. القاری کی نسبت کبھی قراءت کی جانب ہوگی، یعنی قاری صاحب، لیکن یہاں پر یہ نسبت جو ہے یہ قراءت کی جانب نہیں ہے، قارہ کی جانب ہے. یعنی ایک قبیلے کا نام القاری، قبیلہ قرہ کا. یہی باتیں آج کے سبق میں ہیں. سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی.
چلیے یہ دیکھو ابراہیم ابن عبداللہ ابن قارض آ رہا ہے، بالکل صحیح آ رہا ہے. آگے دوسری روایتوں میں گڑبڑ ہو کے آئے گا. چلیے حضرت فرماتے ہیں وضو کرو ان چیزوں سے جن کو آگ نے چھو لیا ہو. چلیے یہاں ابراہیم کو بھی چھوڑ دیا، عبداللہ ابن قارض کر دیا ہے. چلیے چلیے یہاں پر بھی الٹا ہو رہا ہے. عبداللہ ابن ابراہیم ابن قارض، ایک جگہ تو عبداللہ ابن قارض ہو گیا. چلیے ابراہیم ابن عبداللہ ابن قارض کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو ہریرہ کو کہ وہ مسجد کی چھت کے اوپر وضو کر رہے ہیں، تو کہنے لگے اکلت اسوار عقیتین، 100 ٹکڑا عقیت، پنیر سنا ہے نا، گوشت. اب وہ دودھ کو جب آگ کے ساتھ چھو دے اس کا ٹکڑا بن جاتا ہے، تو پنیر ہے، آگ نے چھو دیا اس کو. میں نے کھا لیے تھے پنیر کے کچھ ٹکڑے، فتوضأت منہا، ان کی وجہ سے میں نے وضو کیا. میں نے سنا ہے حضور سے حضرت حکم فرماتے تھے وضو کا ان چیزوں سے جس کو آگ نے چھو لیا ہو. اور وہ حدیث آپ کے سامنے آئی ہوگی موطا امام مالک میں، یعنی پوری تفصیل کے ساتھ. تو ٹکڑے تو مختلف کتابوں میں آئیں گے پوری تفصیل، کہ حضرت انس عراق میں وہ حاکم تھے. جب وہاں سے آئے گھر تو ان سے ملنے کے لیے صدر القرہ حضرت ابی ابن کعب اور حضرت طلحہ دونوں ان کے یہاں آئے. جو کوئی باہر سے آتا ہے تو لوگ ملنے والے آتے ہیں. اب حضرت وہ تو ایک تو ان کی ماں کے شوہر ہیں اور ایک صدر القرہ حضرت ابی ابن کعب ہے. لہذا انہوں نے بطور ضیافت کے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، خود بھی اس میں شریک ہوئے اور اس کے بعد میں وضو کرنے لگے. انہوں نے کہا کیا ہے کہیں کو وضو کر رہا کہ یہ جو کھانا کھایا کہ اچھا یہ خصلت کہاں سے سیکھ کے آیا ہے؟ عراقی خصلت عراقیت. حضرت انس بڑے شرمندہ ہوئے کہ کاش کے میں نہ کرتا، میں بہت شرمندہ ہوں. وہ یہ کہہ کر کے دونوں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آئیے نا پوری تفصیل کے ساتھ موطا امام مالک میں آئیے، آپ پڑھ چکے ہیں اس کو. تو اسی پہ عمل کر رہے تھے. وہ تنبیہ کی ان کو حضرت صدر القرہ ابی ابن کعب کہاں سے سیکھ کے آئے؟ ارباب مدینہ کا معمول ہے کیا یہ؟ یہاں تو یہ معمول ہے نہیں، عراق میں ہوگا کہیں. دیکھیے وہ شرمندہ ہوئے کہ میں نے غلطی کی، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا.
ابو ہریرہ نے جب حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس کے سامنے، عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا میں وضو کروں گا اس کھانے سے جس کو کہ میں حلال پاتا ہوں اللہ کی کتاب میں؟ اس کھانے کو کھا کے وضو کروں گا؟ بلکہ ایک جب بولا تو یوں بھی کہہ رہا ہے اگر گرم پانی پی لیا میں نے تو میرے اوپر وضو واجب ہوگا کیا؟ یعنی ابو ہریرہ کو سختی سے وہ کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے مجتہد ہیں۔ لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ، اس لیے کہ آگ نے اس کو چھوا ہے۔ تو جس کھانے کو میں قرآن میں حلال پا رہا ہوں اس کو کھا کر کیا میرے اوپر وضو واجب ہوگا؟ ابو ہریرہ نے بہت سارا ریت جمع کیا، بہت سارے اجزاء تھے کہ دیکھ میں ان سب کی قسم کھا دوں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حضور سے سنا ہے۔ تو یہ تو ابو ہریرہ تو بہت ذہین آدمی ہے، یعنی غلط نہیں کہ وہ نکیر کر رہے ہیں دوسرے حساب سے، بھائی یہ کیسا حکم ہے؟ لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حضرت نے پہلے وہ فرمایا بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پس جمع کیا ابو ہریرہ نے حسن کچھ کنکریاں، پس یوں کہا اشہد عدد ھذا الحصى، میں ان کنکریوں کی تعداد کے مطابق گواہی دیتا ہوں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا مما مست النار۔ چلیے وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد بن دينار عن يحيى بن جعفر عن عبد الله بن عبد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار۔ چلیے وبه قال أخبرنا عمرو بن عون ومحمد بن بشار۔ یہاں تھوڑی سی ایک بات یہیں سن لو، امام نسائی اس حدیث کو عمرو ابن علی سے بھی لے رہے ہیں اور محمد ابن بشار سے بھی لے رہے ہیں، دو استاد ہیں نا، لہذا وہ آگے چل کے کہے گا ان میں سے ایک استاد کے یہ الفاظ وہ ہیں محمد، یعنی محمد ابن بشار۔ چلیے وبه قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عبد بن دينار عن يحيى بن جعفر عن عبد الله بن عمرو انه قال یہ عبداللہ ابن عمرو، یہ عبداللہ ابن عمرو یہاں تو نہیں، بعد میں عبداللہ ابن عمرو ابن عبد القاری، لیکن جو روات میں سے میرا استاد عمرو ابن علی ہے اس نے تو کہہ دیا ان عبداللہ ابن عمرو، لیکن جو دوسرا استاد ہے محمد ابن بشار وقال محمد، کبھی آپ سمجھنے لگو محمد ابن الحسن یا محمد ابن اسماعیل، وہ محمد ابن بشار، محمد ابن بشار نے کہا کون؟ القاری، جو قبیلہ قارہ کی جانب منسوب ہے کہ عبداللہ ابن عمرو سے وہ مراد ہے، کبھی آپ کا ذہن وہاں چلا جائے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، وہ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ابن عمرو القاری ہے۔ عن ابی ایوب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضؤوا مما غیرت النار۔ چلیے وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قال حدثنا حميد وهو ابن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا شعبة عن عبد بن دينار قال سمعت يحيى بن جعفر يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما غيرت النار۔ چلیے قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما أنضجت النار۔ پہلے اور الفاظ آ رہے ہیں، اب کہ انزجت آ رہا ہے، انزاج کے معنی پکانے کے ہیں، مفہوم اس کا بھی وہی ہے، ان چیزوں کے کھانے سے وضو کرو جس کو آگ نے پکایا ہو۔ چلیے وبه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال أخبرني الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار۔ چلیے وبه قال أخبرنا
هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريح أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قالت له فسقته سبيقا ثم قالت له توضأ يا ابن أختي فإن رسول الله. یہ جو ہیں ابو سفیان یہ داخل ہوئے ام حبیبہ کے پاس جو حضرت کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور یہ ان کی خالہ ہے. خالہ نے ان کو ستو پلایا. فسقتہ کہیں آپ دیکھیں گے کھلایا, کہیں آپ دیکھیں گے پلایا. میں نے دونوں کا مصداق بتا دیا آپ کو. کہیں آپ دیکھیں کھایا لاباس کھایا بھی جاتا ہے وہ, کہیں آپ دیکھیں پلایا پیا بھی جاتا ہے وہ. تو فسقتہ خالہ جی نے ان کو ستو پلایا. پھر ان سے کہا اے میری بہن کے بیٹے میرے بھانجے توضا وضو کر لے, اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا مما مست النار. چلیے. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد الأخلسي أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وشرب سبيقا جبل أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ. وہی پہلے والا واقعہ ہے کہ ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا, حالانکہ ابو سفیان نے پیا تھا ستو, کہ اے میرے بھانجے وضو کر لے, اس لیے کہ میں نے سنا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں توضؤوا مما مست النار. چلیے, اب یہ سب وہ روایات تھی جو وضو کو بتا رہی ہیں, مگر اس پر عمل نہیں ہے جمہور کا, مگر احادیث صحیح ہیں, منسوخ ہیں, یہ خواص امت کے لیے ہیں. یہ روایات آ رہی ہیں آگے, یہ سب اس کو بتا رہی ہیں کہ حضرت نے خود کھانا کھایا وضو نہیں کیا. چلیے. باب ترك الوضوء مما غيرت النار. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فخرج إلى الصلاة. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا. اکلا کتیفن, گوشت کھا کے فخرج الی الصلاۃ, پھر نکلے نماز کی جانب. ولم یمس ماء, اور پانی کو چھوا نہیں. کیا مطلب؟ وضو نہیں کیا. کیا مطلب؟ یہ گوشت کھا لیا وضو وہ نہیں ہے, وہ منسوخ ہو چکا ہے. چلیے. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احترام ثم يصوم. وبه قال حدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس آیا, انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے اس حال میں کہ حالت جنابت میں ہے بغیر احتلام کے. حضرت کو جنابت کبھی احتلام کی وجہ سے نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, وہ تو حضرت کے خصائص میں سے ہے. وہ احتلام ہونے کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے, آگے گفتگو اس پہ آئے گی, وہ آگے باب آ رہا ہے اگلے صفحے پر. آج نہیں, انشاءاللہ پرسوں. آج بدھ ہے نا, ہاں, تو کل جو پرسوں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اور ثم یصوم, دیکھو ایک آدمی حالت جنابت میں ہے صبح صادق کے وقت میں, لیکن کھانے پینے سے وہ رکا ہوا ہے, روزہ اس کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے بعد پھر اس نے نہا دھو کے اپنی نماز پڑھ. اگر کسی نے بالفرض فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی, ظہر کی بھی نہیں پڑھی, لیکن روزہ اس نے رکھا, جنابت کی حالت میں ہے, روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بس
یہاں تک ان کا مقصد یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت میں حالت جنابت میں ہیں آپ، اور حالت جنابت میں ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزے کی نیت کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، صبح صادق ہو جانے کے وقت سے الی الغروب مفترات ثلاثہ سے بچنا ضروری ہے، مگر وہ اس سے پہلے کا واقعہ جنابت کی حالت۔ اب صبح صادق کا وقت گزر رہا ہے حالت جنابت میں، لا بات، مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا، مغالطہ تو نہیں ہو رہا۔ وحدثنا ما هذا الحدیث، اور اسی حدیث کے ساتھ انہوں نے بیان کی انہا حدثته کہ انہوں نے یعنی ام سلمہ نے ان سے بیان کیا کہ ام سلمہ نے قربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا حضرت کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا پہلو کا گوشت، فاکل منہ، حضرت نے اس میں سے کھایا، ثم قام الی الصلاۃ، پھر آپ کھڑے ہو گئے نماز کی جانب، ولم یتوضا، وضو نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیا معلوم ہوا؟ وہ منسوخ ہے۔ چلیے، وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے کھائی روٹی اور گوشت۔ نان گوشت تو آپ کھاتی ہی ہے نا، مزہ لگتا ہے، روٹی اور گوشت حضرت نے بھی کھایا ہے۔ ثم قام الی الصلاۃ، پھر حضرت کھڑے ہوئے نماز کی جانب، ولم یتوضا، وضو نہیں فرمایا۔ چلیے، وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس النار۔ صاف واضح کر دیا حضرت جابر ابن عبداللہ نے، پہلی روایات منسوخ ہیں۔ میں نے سنا حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، دونوں باتوں میں سے سب سے آخری عمل حضور کی جانب سے وضو کو چھوڑنا ہے ان چیزوں سے جس کو آگ نے چھو دیا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولانا، بعض دفعہ وضو کا اطلاق کلی وغیرہ کے اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت نے ستو پیا، چلو بھائی نماز پڑھنی ہے، وضو نہیں کی، کلی تو کر لینی چاہیے اگر ضرورت محسوس کرے اس کی۔ اور بعض دفعہ آپ نے دودھ پیا تو کلی کی، کیوں؟ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، کلی کرنے سے وہ چکناہٹ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چلیے، المزمزة من الطريق وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك بن بكر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سوید بن النعمان کہتے ہیں کہ وہ نکلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام خیبر، انہی الفاظ کے ساتھ موطا امام مالک میں آپ کے ساتھ آئیے، یہی الفاظ ہیں، خیبر کے ساتھ، حتی اذا کانوا بالصحباء، یہاں تک کہ جب وہ ہو گئے کہاں، مقام صحابہ پر چلے گئے۔ یہ کہاں ہے؟ وہی من ادنا خیبر، اور یہ خیبر کے قریب ہے۔ صلی العصر، وہاں حضرت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ ثم دعا بالازواج، پھر آپ نے توشے میں، بھائی جس کے پاس جو کچھ لے کے آؤ، بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے۔ فلم یؤت الا بالسویق، پس نہیں لایا گیا مگر ستو آیا، اور کوئی چیز نہیں آئی۔ فامر به، حضرت نے حکم فرمایا اسی کے بارے میں۔ فسوریا، اسی کو ملا دیا گیا، رن دیا گیا۔ فاکلا، یہاں کیا ہے؟ کھایا۔ واکلنا، ہم نے کھایا۔ پہلے پینے کا ذکر ہے، یہاں کھانے کا ذکر۔ کھانا پینا وہ جو شکل میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں، وہ بلکہ یہ اس میں لکھا ہے
بین سطور اے خلیتا بالمائی، وہ موشی کے یہاں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں جب ایسے کھاتے تھے پانی ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رکھتے، ستو لیا، شکر لی، گھی لیا، ملا دیا، پلاس کھاؤ۔ اور جب پینے کا نمبر آتا تھا تو اس میں گھی کا ایک قطرہ نہیں ڈالتے تھے، ستو تھوڑا سا، شکر اور پانی گھولا اور پیے، لو کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر کھا رکھا ہے نہیں؟ کھا رکھا پیا بھی ہے۔ حضرت نے کھایا وہ اکلنا، اور ہم نے کھایا، پھر حضرت کھڑے ہوئے مغرب کی جانب تو آپ نے مزمزہ کیا اور ہم نے بھی مزمزہ کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ چلیے المضمض من اللبن وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليثي عن بكير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال ان له دسما۔ حضرت نے دودھ پیا، دودھ نوش فرمایا، پھر آپ نے پانی منگوایا تو آپ نے کلی کی، پھر فرمایا کہ دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، دسمن چلے چکناہٹ، تو نماز میں حاضری ہو اور چکناہٹ رہے منہ میں، اس کو آپ نے اچھا نہیں سمجھا، اس لیے آپ نے کلی فرما دی۔ چلیے ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافر إذا أسلم. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قیس بن عاصم سے منقول ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تو حضرت نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ غسل کریں اس پانی سے جس میں بیری کے پتے پکا دیے گئے ہیں۔ آج کل بھی جہاں بیری ملتی ہے، جیسے میت کو غسل دیا جاتا بماء وسدرن، یعنی پانی کو گرم کرتے ہیں، بیری کے پتے اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس پانی میں میل کو صاف کرنے کی بہت عمدہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے سے دستور ہے، ہم بھی بچپنے میں یہی دیکھتے تھے، لیکن اب بیریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بچپنے میں کبھی میت کو ہم اپنے یہاں نہیں دیکھتے تھے کہ اس کو صابن سے غسل دیا جا رہا۔ آج کل بیریاں نہیں مل رہی ہیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، ورنہ تو وہ بیری کے پتے وہی چلتے تھے۔ بیریاں بہت تھی، اب بیریاں کم ہو رہی ہیں، اور دیوبند میں تو بہت تھی بیریاں۔ نہیں مشہور تھے، اب بیر کا بیر ہو گیا۔ لیکن مسلمان ہونے سے پہلے حکم دیا نہیں، مسلمان ہوئے، اب فردا مسلمان ہو گیا نا، چل غسل کر لو۔ اگر پہلے سے پہلے ہی حکم دیا جائے گا تو کام خراب ہوگا۔ اس لیے آپ کے فقہاء اس بات کو نہیں کہتے جو آدمی اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے جل پہلے غسل کر کے آپ کو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی معنی موجود نہ ہو اور خود وہ اپنے شوق سے کر کے، جیسے سمامہ ابن اسال نے خود غسل کیا ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے وہ حضرت نے حکم نہیں دیا، وہ خود سے کر کے آیا۔ چلیے تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن أمامة بن أسال الحنفي انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض
مختصرن بھی ہے، بعض لوگوں نے مختصرن بھی کہا ہے۔ مختصرن ہے اسم فاعل، تو مصنف کہہ رہا ہے میں اس حدیث کو بیان کرنے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ حدیث مفصل ہے، واقعہ مفصل ہے۔ یوں بھی ہوا تھا، حضرت آ رہے، وہ بندہ ہوا، ہاں بھائی کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مرضی آپ کی، اگر آپ احسان کریں گے تو ایسے آدمی پر احسان کریں گے جو، اور اگر آپ قتل کریں گے تو آپ، ذرا سا وہ جھکا نہیں، اور بھی تفصیلات دیکھتا بھی نہیں تھا حضور کی طرف۔ گرفتار کر لیا تھا اس کو مسلمان، یہ عمرے کے لیے جا رہا تھا۔ سمامہ ابن اسال اپنے یہاں کا چودھری تھا۔ حضرت نے کہا سمامہ کو چھوڑ دو۔ میں پتہ نہیں کیا اس کے جی میں آیا، اس احسان بغیر کسی، اس کے 3 دن رہے، حضرت نے صحابہ کو چھوڑ دو۔ تھوڑا پانی تھا، بعض روایات میں نجد، بعض میں ہے نخل، نخل ہے تو باغ، قریب میں کوئی باغ تھا، اس میں پانی کا انتظام تھا۔ نجد کے معنی الماء القلیل، قریب میں کوئی قلیل پانی کا انتظام تھا، وہاں گیا، غسل کر کے آیا اور ایمان لایا۔ پھر کہنے لگا حضرت جی سن لو، دنیا کے انسانوں میں کسی کا چہرہ میرے نزدیک آپ سے زیادہ، آپ کے چہرے سے زیادہ مقبوض نہیں تھا، لیکن اب دنیا کے چہروں میں کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ کہا حضرت میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کیا، حکم فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ عمرے کے لیے جاؤ۔ امام نے صحیح کہہ رہے ہیں، میں اختصار کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سمامہ ابن اسال الحنفی وہ گئے الی نجل قریب من المسجد، مسجد نبوی سے قریب تھوڑے پانی کی جانب، اگر نجل ہو، مگر دوسری کتابوں میں نخلون آتا ہے، باغ، باغیچے کی جانب گئے۔ فاغتسل، اس نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں آیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہ، قسم خدا نہیں تھا روئے زمین پر کوئی چہرہ زیادہ مبغوض میرے نزدیک آپ کے چہرے سے، سچی بات بول رہا ہے۔ فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلھا الی، پس ہو گیا آپ کا چہرہ تمام چہروں میں سب سے زیادہ محبوب میری جانب۔ وَإِنَّ خَيْلَكَ، آپ کے گھڑ سواروں نے اخذتنی، مجھے گرفتار کیا، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، حالانکہ میں عمرے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، فَمَاذَا تَرَىٰ، اب آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں؟ فَبَشَّرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے ان کو بشارت دی، کس کی؟ اسلام لے آئے، سمامہ گھبرا مت، جنت، اور حکم فرمایا ان کو کہ وہ عمرے کو چلے جائیں۔ آگے مصنف کہہ رہا ہے مختصر، میں اس حدیث کو نقل کرنے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ آپ نے دوسری جگہوں پر یہ حدیث دیکھی ہوگی، اس کے اندر الفاظ تفصیل زیادہ ہے۔ چلیے، مواراتن، وارا یواری، مواراتن چھپانا۔ چلیے، وبه قال اخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابا طالب مات، فقال اذهب فواله، قال انه مات مشركا، قال اذهب فواله، فلما رايته رجعت اليه فقال لي اغتسل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
کہ وہ آئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی کے باپ ہیں، لیکن وہ یوں نہیں کہہ رہے ماتا ابھی، ماتا کیا، ان ابا طالب مات۔ فقال، حضرت نے فرمایا اذهب فوارہ، جاؤ اسے دفن کر دو، چھپا دو یعنی دفن کر دو۔ قال، حضرت علی نے کہا انه مات مشرکا، میں کیسے جاؤں، مات مشرکا، حالت شرک و کفر میں انتقال ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اذهب فوارہ، جائیے اس کو دفن کیجیے۔ کیوں؟ کوئی اور تو ہے نہیں، بیٹا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، مگر یہ تو حقوق انسانی میں سے ہے، دفن کرنے کا حکم دیا آپ نے۔ حضرت علی کہتے ہیں فلما واریتہ، جب میں نے ابو طالب کو دفن کر دیا، رجعت الیہ، دفن کر کے میں لوٹ کر حضرت کی جانب آیا، بتایا دفن کر کے آ گیا۔ فقال لی، حضرت نے مجھ سے فرمایا اغتسل، غسل کر لو۔ حکم پہلے کا ہے، شاید اس وقت میں میت کو غسل دینے کے بعد میں وہ غسل کرنے کا حکم تھا، اب منسوخ ہو گیا، یا بربنائے احتیاط فرمایا۔ میں یہ پرچی پڑھ لوں پھر آگے چلتے ہیں، گھڑی مت دیکھنا۔ حیات انور نامی کتاب میں لکھا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا مولانا، وہ بھی ایسے کہہ رہا تھا، دیکھیے تحقیق کر لیجئے، یہ پکڑ۔ مؤمنون میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں زبردستی، عورت کو بھی مرد کی ہوتا ہے تغلیباً، تو زبردستی پیٹو گے تم۔ مولانا کسی بہن جی کیسی ہے، ہاتھ پکڑ لیجئے پھر دیکھیے وضاقتہ کیسی ہوتی ہے۔ ابھی جب مرسلا وأورد على ذلك اشکالات واعتراضات مما ينبئ عن ضعفه وعدم، فما هو وہ حضرت وہ جو حدیث ہے، حدیث حبیب عن عروہ عن عائشہ، اس کو دیکھیے، اس کی تضعیف نہیں کر رہا ہے وہ، اس سند کی عن عروہ بن الزبیر، اس کی تضعیف وہ نہیں کر رہا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجیے ابو داؤد میں۔ شعر بھی غلط لکھ رہا ہے، جمیع العلم ما فی القرآن ولکن تقاصرۃ لاحول، شعر بھی غلط ہے کہ کسی غبی الاغبیاء کا شعر ہے فی اعادتی دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن۔ ہاں مولانا تحقیق آپ کریں گے تو عبداللہ ابن عباس کا شعر ملے گا آپ کو۔ چلیے، دو ختنے مولانا، ایک ملا جی کا ایک ملا نہیں کا، وہ وہاں ختنوں کا رواج دونوں کا تھا نا۔ وَالتَّغْلِيبُ بَابٌ وَاسِعٌ يَجْرِي فِي الْفُنُونِ الْكَثِيرَةِ، وہ دوسری بات ہے کہ مرد اگر کرتا تو اس کو ختان سے تعبیر کیا جاتا تھا، اس کو خفاج سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ویسے ختنہ کا رواج اس وقت میں عورتوں کے اندر بھی تھا عرب میں، اب ہے کہ نہیں معلوم نہیں۔ میوات میں عورتیں کرتی ہیں کہ نہیں یہ معلوم نہیں، یہ میواتی کو پتا ہوگا۔ ویسے ہندوستان میں کرتی نہیں، پنجاب میں کرتی ہیں، میوات کی آپ کو خبر نہیں، پنجاب کی خبر ہے۔ چلیے، حضرت نے فرمایا
جب آدمی بیٹھ گیا عورت کے چاروں گوشوں کے درمیان، یہ پیر، وہ ہاتھ، اس خاص کیفیت کی ترجمانی فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ایسے ہی اشارات میں فرمایا کرتے ہیں، چونکہ پیغمبرانہ زبان استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے وہ زبان استعمال کی ہے جو اللہ کا قلم ہونا چاہیے ہر جگہ، یعنی کوئی بھی دیکھ کر سمجھے گا یہ اللہ کا کلام۔ مسیلمہ کذاب کی زبان دیکھی، الم تر ان اللہ خلق النساء افواجا وجعل الرجال لهن ازواجا فنولج فيهن قاسا ایلاجا ثم نخرجها اذا شئنا اخراجا فينتجن لنا سخالا نتاجا۔ یوں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے وہی آئی میرے اوپر۔ ابے اللہ کی طرف سے نہیں آئی، شیطان کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہی مفہوم ہے بالکل۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ساری باتیں وہ سب آ گئی، لیکن انداز دیکھیے اللہ کا کلام۔ اللہ ارے یار تم تو بڈھے آدمی سے مذاق کرتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قاری اگر بنا دیا تو ہم جیسے امی کا مذاق آپ لوگ کرو گے؟ اذا جلس بین شعبها الاربع، جبکہ وہ بیٹھ گیا عورت کے چاروں گوشوں کے درمیان، ثم اجتہد، پھر وہاں بیٹھ کر اپنے کام میں لگا، یعنی انزال ہو گیا یا انزال کے مقام پر، یعنی قیام الامام فی المحراب کا منظر سامنے آ گیا، فقد وجب الغسل، غسل واجب ہو گیا۔ چلیے یہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ ان کے استاد ہیں محمد ابن عبد الاعلی، ان کے استاد ہیں یہاں خالد، یہ خالد سے آگے ہیں شعبہ سے آگے ہیں قتادہ روایت کر رہے ہیں حسن بصری سے، حسن بصری ابو رافع سے، یہ تو خالد کی روایت میں ہے۔ آگے جا کے اور طریقے سے آ رہا ہے، محمد ابن سیرین عن ابی ہریرہ آ رہا ہے، تو اس کے اوپر امام نے صحیح کچھ گفتگو کرے گا۔ چلیے اچھا یہ بتاؤ پہلے، امام یہ ابراہیم ابن یعقوب کا نام کہیں اس سے پہلے بھی پڑھا کہ نہیں؟ اس سال سے پہلے کہیں ان کا نام کسی کتاب میں اس سال کی کتابوں سے پہلے؟ نظرت النظر میں نہیں آیا تھا؟ شرح نخبہ میں امام نسائی کے استاد؟ خیر، اشعث ابن عبد الملک روایت کرتا ہے ابن سیرین سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعد بین شعبها الاربع، جب وہ بیٹھ گیا عورت کے چاروں گوشوں کے درمیان، پھر اس نے اپنے کام میں لگا، یعنی علاج کیا، فقد وجب الغسل، غسل واجب ہو گیا۔ قال ابو عبد الرحمن، امام نسائی فرماتے ہیں اسی کیا ہے، اشعث عن ابن سیرین۔ پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلی روایت میں کیا تھا؟ حسن عن ابی رافع۔ کہتا ھذا خطأ، ھذا کا اشارہ یہ ہے اشعث کی روایت عن ابن سیرین، یہ خطا ہے،
اور ثواب اشعث عن الحسن عن ابی ہریرہ. اگر اسی روایت کو لینا ہے تو اشعث روایت کر رہا ہے حسن بصری سے، حسن بصری روایت کر رہا ہے ابو ہریرہ سے. کیوں؟ کیسے معلوم ہوا؟ وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ نَضْرُ بْنُ شُمَيْلَ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ. دیکھو مدار شعبہ پر ہے. شعبہ سے روایت کرنے والوں میں سے ایک خالد ہے، شعبہ سے روایت کرنے والوں میں سے ایک نضر بن شمیل ہے. شعبہ سے روایت کرنے والوں میں اور لوگ بھی ہیں. جتنے لوگ بھی روایت کر رہے ہیں شعبہ سے وہ ایسے روایت کر رہے ہیں جیسا کہ خالد نے روایت کیا ہے. خالد نے کیسے روایت کیا ہے؟ وہ حضرت حسن عن ابی رافع عن ابی ہریرہ. وہ کہہ رہا ہے ابو عبد الرحمن کہتا ہے اشعث عن ابن سیرین خطا ہے اور ثواب اشعث عن الحسن عن ابی ہریرہ. یوں ہے روایت صحیح. اور روایت کیا ہے اس حدیث کو شعبہ سے نضر بن شمیل وغیرہ نے جیسا کہ روایت کیا ہے اس کو خالد نے. کہا؟ پہلے والی سند میں جیسے انہوں نے روایت کیا ہے. چلیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں ایسا آدمی تھا جس کو مزی بکثرت آتی تھی. پس ان سے فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو دیکھے مزی کو تو اپنے ذکر کو دھو اور وضو کر لے جیسا کہ تیرا وضو ہوتا ہے نماز کے لیے. وَإِذَا فَضَحْتَ الْمَاءَ، اور جب تو نے پانی کو کودایا. جب پانی کودتا ہے وہ پانی جو امام صاحب سے نکلتا ہے، وہ دفق کے ساتھ جو پانی نکلتا ہے، یعنی وہ مزی نہیں، وہ کودنے والا پانی. پھر وضو پر بس نہیں ہوگا، وہاں تو کچھ اور ہے. وہاں پر تو کیا ہے؟ غسل ہے. وَإِذَا فَضَحْتَ الْمَاءَ، اور جب تو نے پانی کو کودایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی جو نکلتا ہے فطری طور سے اس میں دفق ہو جاتا ہے. مگر یہ کہ آدمی بہت کمزور ہو گیا، کسی نے کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، کمر پہ ہاتھ رکھ پٹو نکل پڑ، ایسا بھی ہو جاتا ہے. یہ کمزوری کی بات ہوتی ہے. یا ایسا ہوا وہ جا رہا ہے آگے آگے، پیچھے سے کسی نے کمر پہ مکہ مار دیا اور مادہ منویہ نکل کے پڑ گیا. نہیں تو جب وہ اپنے طریقے پر نکلے گا تو اس کی صفت تو دافق ہے. کود پھاند اس کی صفت ہے. وہ پانی جب نکلتا ہے تو جہاں کو آئے گا اس کو کود پھاند کے اندر وہ کر جگہ مشہور. اور جب مگر حضرت کی تعبیر دیکھی وَإِذَا فَضَحْتَ الْمَاءَ، وہ بھی سمجھ رہے ہیں جب تو پانی کو کودائے یعنی منی نکلے تو فاغتسل، غسل کر. تو مراد اس سے کیا ہے؟ منی کا نکلنا. وہ جب نکلتی ہے تو ایسے ہی نکلتی ہے کود پھاند کے ساتھ. چلیے یہ تو کل تو مقداد سے کہہ رہے تھے، کبھی اس سے کہہ رہے تھے، کبھی اس سے. اب
خود ہی پوچھ رہے ہیں، میں نے اس کے متعلق کل ہی عرض کر دی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خود بھی پوچھ سکتے ہیں یا وہ بطریق مجاز کے نسبت آپ کی جانب بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو مدی بکثرت آتی تھی، بس میں نے پوچھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا جب تو دیکھے مدی تو وضو کر، واغسل ذکرک، اپنے ذکر کو دھو لے، وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْحَ الْمَاءِ، اور جب تو دیکھے پانی کی کود پھاند کو، انداز تعبیر دیکھیے گئے، پیغمبرانہ اسلوب ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْحَ الْمَاءِ، اور جب تو دیکھے پانی کی کود پھاند کو، یعنی مادہ منویہ نکل جائے، فَاغْتَسِلْ، تو غسل کر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پرسوں عشاء کے بعد حاضری دوں گا۔